جوہر صاحب سے اہم سوال جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس وقت زیر بحث ہے، یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئیں. آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ ہم نے بتا دیا، پرزنرز کا ایکسچینج ہو گیا، سیز فائر ہو گئی، ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی. جو اہم سوالات ہیں، اب کیا یہ معاہدہ سسٹینیبل وہاں پہ جو سیز فائر ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے کیا یہ ریاست فلسطین کی طرف یہ معاملات آگے لے کے بڑھے گا معاہدہ؟ جی بالکل، آپ نے دو جو بہت اہم پہلو پہ آپ نے جو ہے نا اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، کیونکہ اس میں اصولی طور پہ یہ طے چیزیں ہوئی ہیں ابھی تک، لیکن جو جزیات ہیں ان کی ڈیٹیلز طے ہونی ہے ابھی تک. تو اس میں کافی سارے بالکل میں ہکپ دیکھ رہا ہوں، کافی روڈ بلاکس دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو حماس جو ہے وہ بالکل ڈسارم ٹوٹلی کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور حماس نے ابھی سے دیکھیں ان کو جہاں جہاں سے اسرائیلی نے ودرا کیا ہے تو انہوں نے ان علاقوں کا کنٹرول مارنا شروع کر دیا. تو اسرائیلی جو ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ حماس، وہ تو ظاہر ان کی عملداری دوبارہ نہیں چاہیں گے. وہ تو یہ جو بات طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیس کیپرز آئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو فلسطین جو ہوں وہ بیسیکلی جو گورننس ہو اس میں ٹیکنوکریٹس یا لوور لیول کے فلسطینیز ہوں گے، اور وہ اوور سی کریں گے. سپروائزر جو ہے وہ انٹرنیشنل. تو اب یہ جو ہوگا اس میں اب حماس کا کیا کردار ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے بالکل. اسرائیلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ ڈسارم کر کے الگ ہو جائیں، حماس یہ نہیں دیکھ رہا. تو اس میں بہت سیریس آگے فکشن دیکھ رہا ہوں. پھر اس کی جو باقی بھی جس کے ہے نا اسرائیلی فورسز کہاں تک رہیں گی، ابھی تو وہ تھوڑی سی ودرا کی ہیں. اچھا ان کی کہ وہ جو پیسز ہیں وہ کون کنٹرول کرے گا. پھر اس کے بعد جو اب ایک ڈسٹریبیوشن ہے، اگر پیس کیپرز آتے ہیں، لیکن پیس کیپر سے وہ کیا ایک ڈسٹریبیوشن میں ان کا کیا کردار ہوگا، وہ جو ہے نا وہاں پہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی تو بہت ساری جو بھی ٹائم جو نیگوشیٹ ہونی ہے. تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ فیز 1 جو ہے وہ آسان تھا. یاد ہوگا جب ٹیمپرری سیز فائر بھی ہوئی تھی تو پہلا فیز تو اس میں بھی اسٹیپ آ گیا تھا 6 ہفتے کے لیے، وہاں پہ سیز فائر ہو گئی تھی، اپنے جو ہے نیگوشیشن جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی. تو ابھی ذرا یہ ایک چیز ہے کہ کیونکہ اس میں بہت سارے گارنٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ انویسٹڈ ہیں اس میں، اور بھی بالکل یہی ایشو جوہر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب انٹائر مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کا وزن ہے پیچھے. گارنٹرز ہیں ایجپٹ، ظاہرہ بڑا ملک ہے، اہم ملک ہے. ٹرکی بہت اہمیت کا حامل ملک ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے. اور ساتھ میں ظاہر ہے جو قطر ہے جو ایک سیکیورٹی پیراڈائم مڈل ایسٹرن ہے، مین سٹے ہے، وہ بھی شامل ہے. تو یہ کیپٹل بہت زیادہ انوالو ہے. اگر اس کو خراب کرنا اسرائیل نے تو اس کو بہت ساری طاقتوں کو ناراض کرنا پڑے گا. یہ سوال میرے پینلس میرے ساتھ حسن ایوب بھی موجود ہیں، چودھری غلام حسین صاحب، ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں. لیکن پہلے آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا، کیا اسرائیل اب امریکہ کو ناراض کرے گا، تمام مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو ناراض کرے گا؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں جب قطر کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد پبلکلی معافی مانگنی پڑی تھی اسرائیل کو. جی دیکھیں، اسرائیل کی جو داخلی سیاست ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی حکومت آپ کو پتہ ہے جن چند ووٹوں پہ کھڑی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ انتہا پسند جماعتیں ہیں وہاں کی نا، اور ان کی جو نقطہ نظر ہیں وہ ایون نیتن یاہو سے بھی مختلف ہے، ان کی پارٹی سے بھی، لیکوڈ سے بھی. تو وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ریڈیکل ہیں. تو اس کا پریشر بھی ہوگا نیتن یاہو پہ. لیکن دوسری طرف حماس جو ہے، حماس بھی میں نے جس طرح کہا کہ اب ظاہر ان کی لیڈرشپ باہر ہے، اس پہ جو پریشر پڑا قطر کی طرف سے اور ایجپٹ کی طرف سے اور باقی جو ملک ہیں ان کی طرف سے، تو کچھ چیزیں انہوں نے ایسی اصولی طور پر مانی ہے، لیکن آن گراؤنڈ وہ سارا کچھ کام کر کے اور پھر وہ ڈال کے تو الگ ہو کے بیٹھ، یہ ان کے لیے اتنا